بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی پارٹ 6 میں ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے حالات و واقعات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا، آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا، لوگ آپ کو اسی نام سے پکارنے لگے۔ انہی دنوں حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا، کیا بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اپنا کام چلا سکیں، نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خولید شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے کر جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور تمہیں اپنا مال دے دیں گے، کیونکہ تمہاری ایمانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ یہاں تک کہہ کر حضرت ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، پھر آپ سے کہا کہ میں آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں جانتی ہوں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو میں دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا کہ کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، اور ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے اور ادھر آپ کے معجزات شروع ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ، ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ تو میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے۔
حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ اس درخت کو بچایا کہ نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص اس درخت کے نیچے نہ بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرا سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو میسرا نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا کہ یہ وحی ہے۔ تو میسرا نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وحی ہے؟ کون وحی ہے؟ تو اس نے کہا، یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور پاؤں کو بوسہ دیا اور بولا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھی جو پرانی کتابوں میں نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہے۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ کندھوں سے ذرا کپڑا ہٹائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا اور بوسہ لیا اور بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو اپنے ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اسی طرح خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ وہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد میسرا سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہنے لگا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس کی، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ میسرا نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ ختیجہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی وجہ سے میسرا پیچھے رہا۔ وہ دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی پریشانی بتانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ دونوں اونٹوں کے پاس آئے اور کچھ پڑھ کر دم کیا اور ان کی کمر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ میسرا نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے حضرت ختیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرا نے دوران سفر ایک بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے۔ یہ دیکھ کر میسرا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گر کر گئی۔ وہ یوں کہنے لگا کہ میں آپ کا غلام ہوں،
آپ دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے مکہ میں پہنچ گئے۔ آپ سیدھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا اور دوسری عورتوں کو بھی دکھایا تو وہ حیران ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا تو اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ ابھی پیچھے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا کہ آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دراصل آپ کو اس لیے بھیجا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتے آپ پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، آپ اپنے مکان کی چھت پر گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے ان پر دونوں فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب یہ قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا واقعہ سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کا کہا تھا۔ پھر اونٹوں کا واقعہ سنایا۔ یہ باتیں سننے کے بعد سیدہ ختیجہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی اور وہ سب کہہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ختیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہے تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ بہت بار کیا۔ سیدہ ختیجہ ایک شریف اور پاک بات خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو آپ مان جائیں گے؟ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ تو اس خاتون نے فوراً کہا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو وہ خاتون سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہیں ساری بات بتائی۔ تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمرو بن سعد کو اطلاع کروائی تاکہ وہ آ کر نکاح کریں۔ سیدہ ختیجہ کے چچا وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔
ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایات کے مطابق کہ آپ نے مہر میں 20 اونٹنیاں تھیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کی۔